سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنا رہا ہوں زمین میں ایک نائب کو۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، اتجعل فیہا، کیا آپ اس زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے گی، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گی، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم ہیں آپ کی پاکی بیان کرنے والے تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدس کو بیان کرنے والے۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا، انی اعلم، بے شک جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ اس سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ان کو خلیفہ بنانے کا، مسجود ملائکہ بنانے کا، اور ان کی عزت و تکریم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے رکوع کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط اور جوڑ کیا ہے؟ علماء کرام مفسرین عظام رحمہم اللہ نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے ذرا پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر کیا، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں جو مادی نعمتیں ہیں۔ مادی نعمتوں کا مطلب نظر آنے والی، محسوس ہونے والی، دکھنے والی۔ زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، غلے اور اناج کے پیدا کرنے کا ذکر کیا، موت اور حیات کی نعمت کا ذکر کیا۔ ان نعمتوں کے بعد ایک نعمت ہوتی ہے جو معنوی نعمت ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی۔ یہ مادی نعمتیں تو ہر بندہ محسوس کرتا ہے، نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو دولت دی، روپیہ پیسہ دیا، کھانے پینے کی اشیاء دی، رہنے کے لیے گھر دیا، ماں باپ دیے، بیوی بچے دیے، یہ ساری مادی نعمتیں۔
نعمتوں کی دوسری قسم ہے روحانی نعمتیں۔ روحانی نعمتیں یا معنوی نعمتیں جو دکھنے میں نظر نہیں آتی، محسوس نہیں کی جا سکتی، وہ پوشیدہ نعمتیں ہیں، اور وہ ہے عزت۔ کسی کو اللہ پاک عزت نصیب فرما دے، یہ معنوی نعمت ہے۔ کسی کو اللہ پاک علم نصیب فرما دے، ایک معنوی نعمت ہے۔ مرتبہ مقام نصیب فرما دے، اللہ پاک اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی خلافت و نیابت نصیب فرما دے، یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے روحانی نعمت۔ تو گویا پچھلے رکوع میں مادی، حسی، ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، تو اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے انسان کے لیے معنوی، روحانی اور چھپی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ انسان کے لیے کتنی بڑی عزت، فخر اور کتنے بڑے مقام کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلا انسان زمین کے اوپر، جس پہلے انسان کو بنایا، اس انسان کا نام نامی، اسم گرامی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور اللہ پاک نے دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے کی ہے، ہاتھ سے بنایا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ سب انسانوں کے لیے کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عزت، شرف ہے اور فخر کی چیز ہے کہ تمام مخلوقات میں جس مخلوق کو اللہ پاک نے اپنی نیابت کے لیے منتخب کیا ہے، اپنی خلافت کے لیے چنا ہے، وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ ہم سب ہیں، اللہ پاک نے ہمارے دادا جان، ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے لیے پیدا کیا۔ اس مادی نعمتوں کے بعد اس روحانی نعمت کا ذکر کر کے اللہ پاک گویا یہ کہنا چاہتے کہ انسان اپنے مقام کو پہچان، انسان اپنی عزت کو پہچان، اپنے شرف کو پہچان، اور اپنے اس مقام کو حاصل کر جس کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس وقت اللہ پاک نے انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں زمین میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں، اور وہ مخلوق اس قدر عزت و احترام و شرف والی ہوگی کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں اپنی خلافت اور نیابت اس مخلوق کو دے رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے یہ تذکرہ کس لیے کیا، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں ان کو بتایا، اس کا ذکر میں آگے چل کے کرتا ہوں، لیکن فرشتوں نے اس کے جواب میں کیا کہا، خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، آپ ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، زمین کو لڑائی جھگڑے اور فساد سے بھر دے گی۔ ضرورت کیا ہے اس کی؟ اگر ضرورت اس کی ہے کہ آپ کی تسبیح بیان کی جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی شان بیان کی جائے، تو وہ ہم ہیں نا، ہم کر تو رہے ہیں، اور ہم فسادی نہیں ہیں، ہم کوئی کسی قسم کے جھگڑالو نہیں ہیں، آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو ہم کر تو رہے ہیں وہ۔ تو خلافت اگر دینی ہے، اگر آپ نے اپنا کسی کو نائب اور خلیفہ بنانا ہے تو اب ہمیں بنائے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، دو جواب دیے، ایک کا ذکر اس آیت میں، ایک کا اگلی آیت میں۔ ایک جواب حاکمانہ ہے
اور اگلا جواب حکیمانہ ہے۔ حاکمانہ جواب کیا ہے؟ کہ تم چپ رہو، میری مخلوق ہے، میری دنیا ہے، میری زمین ہے، میرا آسمان ہے، میں مالک ہوں، میں جو مرضی کروں۔ یہ حاکمانہ جواب ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا تم چپ رہو۔ آگے اس کا پھر حکیمانہ جواب بھی دیا، فرشتوں کو دکھا بھی دیا کہ تم میں اور اس مخلوق میں فرق کیا ہے، کیوں میں اس کو اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں فرما دیا۔ بہرحال یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ذکر کیا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کو بنایا تو انسان کو بنانے سے پہلے اس صورتحال اس جگہ کی کیا تھی؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے مشہور مؤرخ، مفسر، محقق، عالم دین ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تفسیر کی موضوع پر اور تفسیر کے عنوان پر ان کی ایک بے مثال اور بے نظیر تفسیر ابن کثیر عربی زبان کے اندر، جس کے تراجم بھی چھپ چکے ہیں، بہت عالی شان تفسیر ہے۔ اسی طرح تاریخ کے عنوان پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، البدایہ والنہایہ، جو جب سے گویا کہ یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے ان کے زمانے تک کی پوری تاریخ اس میں ذکر کی ہے۔ 12 جلدوں میں وہ کتاب ہے، اور بڑی شاندار اور ایک گویا کہ یوں کہہ لیں کہ اتھینٹک کتاب ہے، مستند کتاب ہے۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں انسان سے پہلے یہاں پہ کیا تھا، اس زمین پر یا اس آسمان کے نیچے، اس کائنات کے اندر انسان سے پہلے کیا تھا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ پہلے ایک مخلوق تھی جس کو کہتے تھے حن، حا اور نون۔ یہ ایک مخلوق اس دنیا میں رہی ہے۔ اس مخلوق کے بعد ایک اور مخلوق پیدا کی گئی جس کا نام تھا بن۔ حن کے بعد بن، اور ان کے بعد پھر مخلوق اللہ پاک نے جو پیدا کی وہ فرشتے، اور پھر فرشتوں کے بعد جنات۔ جنات جو تھے انہوں نے زمین میں بہت خون ریزی کی، بہت فساد مچایا، اور جس طرح آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں، وارداتیں ہیں، قتل و غارت گری ہے، خون ریزی ہے، فساد ہے، اس سے بھی بڑھ کر اس زمین کو انہوں نے خون آلود کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کی سرکوبی کرو، زمین کو ان سے صاف کرو۔ فرشتوں نے ان کو مارا، بھگایا، جنگلوں میں، صحراؤں میں اور دور دراز پہاڑوں پہ ان کو بھگا دیا۔ اس کے بعد 2000 سال کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو پیدا کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہوئے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں جس کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتوں کو یہ بتایا کیوں؟ مقصد کیا تھا بتانے کا؟ کیا کوئی مشورہ لینا چاہتے تھے؟ تو مشورے کی تو ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کے سامنے کسی کام کے سارے پہلو روشن نہ ہوں۔ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کے سارے فوائد، اس کے نتائج، اس کے عواقب، اس کے کیا کیا ثمرات ہو سکتے ہیں، اس میں اچھائیاں کیا ہو سکتی ہیں، اس میں غلط اور نقصان والی چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں، یہ سارے پہلو ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اس لیے ہم مشورہ کرتے ہیں کہ یار کسی سیانے سے پوچھ لیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتے ہیں،
اللہ پاک کے سامنے تو کوئی کسی چیز کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے مشورے کی؟ لہذا اللہ پاک کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر فرشتوں کو بتانے کا مقصد؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بتانا اور پھر اس کو ہمیں بتانا، یعنی پہلے یہ فرشتوں کے سامنے بات رکھی اور پھر یہ بات ہمارے سامنے بتائی قرآن کریم میں کہ میں نے ایسا کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ انسانوں کو بتانا کہ جب میں اللہ رب العالمین سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ایسی صورت بناتا ہوں کہ جیسے میں مشورہ کر رہا ہوں، تو انسانوں تمہیں مشورے کی کتنی ضرورت ہے، لہذا تم بھی اپنے امور کو مشوروں کے ساتھ حل کیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت براہ راست خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اللہ پاک ہیں درست کرنے کے لیے، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ یہ مشورہ اتنی قیمتی اور اہم چیز ہے، اس کے فوائد بتانے کے لیے اللہ پاک نے یہ ہمیں بتایا اور یہ صورت اختیار کی گئی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو صرف اس لیے بتایا کہ فرشتے اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، وہ اظہار کریں، ذرا وہ بتائیں کہ ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ اس پہ تبصرہ کیا کرتے ہیں، کمنٹ کیا کرتے ہیں۔ اس کو سن کر فرشتے اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں، تو فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ جناب آپ اس کو نہ بنائیں، یہ زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے یا تو انہوں نے وہ جنات کی بات پہ قیاس کیا کہ پہلے بھی آپ نے ایک مخلوق بنائی، اس نے بھی فساد مچایا، اب پھر دوبارہ مخلوق بنے گی پھر فساد کرے گی، یا پھر انسان کی تخلیق کا مادہ جو تھا کہ یہ بات دیکھ لی کہ یہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے گا۔ فرشتے تو پابند ہیں نا، ان کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں اس گناہ والی، اللہ نے گویا کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اور انسان کی تخلیق کے اندر یہ بات شامل ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کر سکتا ہے اور اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی بھی کر سکتا ہے، اور خلیفہ کی ضرورت بھی وہیں پیش آتی ہے جہاں اعتدال سے ہٹ کے کوئی کام کرے، وہاں خلیفہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جہاں کوئی اعتدال سے ہٹ کے کام نہ کرے وہاں خلیفہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اب دیکھیں جنت اس دنیا سے کتنی بڑی ہوگی، اس کائنات سے کتنی بڑی جنت ہوگی کہ آخری درجے والے جنتی کو بھی جو جنت ملے گی وہ رقبے کے لحاظ سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور پوری جنت کے اندر اربوں انسانوں کی جنت کے اندر ایک بھی تھانے دار نہیں ہوگا، ایک بھی پولیس والا نہیں ہوگا، ایک بھی کوئی قاضی اور جج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ جھگڑے کوئی نہیں ہوگا، وہاں پہ بے اعتدالی کوئی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ انسان سرکشی اور طغیانی وہ اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ پاک نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو خلیفہ کے لفظ سے ہی فرشتے سمجھ گئے کہ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنا۔ تو نافذ اسی وقت کیا جائے گا نا جب کوئی انسان اس سے بھاگیں گے، تو جو بھاگیں گے وہ فساد مچائیں گے۔ اس لیے فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں، اعتراض نہیں تھا، لیکن صرف ایک حکمت پوچھنا چاہ رہے تھے، اس کی حکمت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اس کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے حاکمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو میں کر رہا ہوں میں بہتر جانتا ہوں، لہذا تم دیکھو، بس میں بنا رہا ہوں اس کو۔
اب خلافت کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا کیا، اس کے فرائض کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلی فرصت میں کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے اس مقام کو پہچاننے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔